اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیہم بعلم وما کنا غائبین۔ جی 5ویں نمبر آیت جو ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ فما کان دعواہم، دعویٰ سے مراد 3 معنی ہے۔ دعویٰ کبھی ادعا کے معنی میں ہے، دعوے کے معنی میں ہے، کبھی دعوت کے معنی میں ہے، اور کبھی دعا کے معنی میں، کبھی دعا کے معنی میں ہے۔ بس فما کان دعواہم یہاں مراد دعا ہے۔ یہ جو 3 معنی، دعویٰ کبھی ادعا کے معنی میں، دعوے کے معنی میں، کبھی دعوت کے معنی میں، اور کبھی دعا کے معنی میں، دعا کے معنی میں، یہاں مراد ہے دعا، دعا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، پس نہیں تھی ان کی دعا، نہیں تھی ان کی دعا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب۔ بس ہمارا عذاب جب ان کے پاس آیا تو نہیں تھی دعا ان کی، الا مگر ان قالو اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، الا ان قالو مگر یہ کہ اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ٹھیک، پس فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی دعا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب۔ پکارنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، پکار، دعا۔ اذ جاءہم باسنا، جب آیا ہمارا عذاب ان کے پاس، اب کیونکہ مجبور ہیں تو دعا۔ الا ان قالو مگر یہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے انا کنا ظالمین۔ حالت عادی میں اعتراف کرنا اللہ کے ہاں مقبول ہے، حالت عادی میں اعتراف کرنا یہ کیا ہے؟ مقبول ہے اللہ کے ہاں، لیکن حالت عذاب میں اعتراف کرنا غیر مقبول ہے۔ یہ غیر مقبول اعتراف، یہ مقبول نہیں ہوگا۔ عذاب آنے کے بعد اعتراف کرنا یہ مقبول نہیں ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ بس انہوں نے جو ہے اعتراف کیا عذاب کو دیکھنے کا، کہ قرآن میں آیا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے گناہوں کے اعتراف کب کیے؟ جب بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا۔ بس یہ اعتراف کون سا ہے؟ مقبول یا غیر مقبول؟ غیر مقبول۔ الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا انا کنا ظالمین۔ بس یہاں دعویٰ ہم کا دعا بھی کر سکتے ہیں، گفتار بھی کہہ سکتے ہیں، پکار بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گفتار بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھی ان کی دعا، نہیں تھی ان کی گفتار، ٹھیک۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بس بات قیامت کی ہو رہی ہے، بات قیامت کی ہو رہی ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، بس حتماً ہم سوال کریں گے قیامت میں، الَّذِينَ ان مشرکوں سے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ کون سے مشرکین؟ جو عذاب کو دیکھ کے اعتراف کر رہے ہوں گے، اعتراف غیر مقبول جنہوں نے کیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور حتماً ہم سوال کریں گے مرسلین سے بھی۔ اب جی سوال کی 3 اقسام ہیں، سوال کی 3 اقسام ہیں۔ ایک سوال استفہامی یا استعلامی ہے۔ پہلا سوال کون سا ہے؟ استفہامی یا استعلامی۔ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی جہالت کو دور کرے،
جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. سوال استفہامی یا استعلامی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. معاذ اللہ یہ کبھی بھی ہم خدا کے لیے نہیں کہہ سکتے. خدا تو عالم کل شیء ہے، عالم بالذات ہے، عالم ذاتی ہے، اشیاء کے ایجاد کرنے سے پہلے عالم ہے، اشیاء کے ایجاد کرنے کے بعد بھی عالم. ٹھیک، بس یہ سوال استفہامی یا استعلامی ہم سے ہو سکتا ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتا. یہاں تو سوال کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے سوال کرنے کی بات ہو رہی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس حتماً ہم سوال کریں گے ان مشرکوں سے. دوسرا سوال ہے سوال توبیخی، سرزنش کرنے کے لیے، توبیخ کرنے کے لیے سوال کرنا. سرزنش کرے گا اللہ کہ کیوں یہ کام کیا، کیوں یہ کام کیا. یہ دوسرا سوال، سوال توبیخی. یا یہ سوال ہے، اس آیت میں مراد یہ سوال ہے کہ خدا سرزنش کرتے ہوئے ان مشرکوں سے کہے گا جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، کیوں تم نے شرک کیا، کیوں تم نے شرک کیا. یہ ہوگا. بس اگر سوال توبیخی ہوگا تو ایسے، بس حتماً ہم سوال کریں گے ان مشرکوں سے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ کیوں تم نے شرک کیا. یہ. اور دوسرا سوال ہے اقرار اور اعتراف. اقرار اور اعتراف کے لیے سوال کرنا، کہ سوال اس لیے کیا جائے کہ سامنے والے کو اقرار کرایا جائے، اعتراف کرایا جائے کہ تم نے یہ شرک کیا، تم نے یہ ظلم کیا. ٹھیک، بس یہ سوال دوسرا ہے یا تیسرا ہے؟ ٹھیک ہے، یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے. بس فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، بس حتماً ہم سوال کریں گے ان مشرکوں سے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے شرک کا اعتراف کریں. بس ترجمہ تبدیل ہو گیا نا. جو ہی اقسام قسم چینج ہو گئی، ترجمے میں فرق آ گیا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا سوال جو ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، حتماً ہم سوال کریں گے پیغمبروں سے. یہ نہ سرزنش کرنے کے لیے ہے نہ اعتراف کرنے کے لیے، کیونکہ اعتراف تو انسان اپنے خلاف کرتا ہے. یہ سوال گواہی دینے کے لیے. یہ سوال حتماً ہم سوال کریں گے پیغمبروں سے تاکہ وہ گواہی دیں، ان کے اعمال، برے اعمال، بد اعمال کو، شرک والے اعمال کو بتائیں. بس یہ سوال کون سا ہے؟ گواہی دینے کے لیے. کیوں پیغمبروں کی سرزنش ہو؟ وہ تو معصومانہ زندگی گزار چکے ہیں. بس یہ سوال کون سا ہے؟ سوال گواہی کے لیے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور حتماً ہم سوال کریں گے پیغمبروں سے تاکہ وہ گواہی دیں اپنی امت پر، مشرک لوگوں پر، شرک کرنے والے لوگوں پر، دین کا انکار کرنے والے لوگوں پر، ان کی رسالت کو جھٹلانے والے لوگوں پر. ٹھیک، بس یہ حل ہو گیا. پہلا سوال کسی اور معنی میں، یا سرزنش کے معنی میں، یا اعتراف لینے کے معنی میں، اور دوسرا سوال گواہی لینے کے معنی میں. ٹھیک. اب جی فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، قصہ یقصو کا لغوی معنی ہم نے بتایا تھا اتبع یتبع، لیکن ممکن نہیں کہ خدا کسی کی پیروی کرے. بس یہاں یقصو بمعنی کیا ہے؟ بیان کریں گے، یا بیان کرنے کے معنی میں قصہ بیان کریں گے. اس کی قصہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، قصے اور دوسری باتوں میں فرق کیا ہے. ہماری چند باتیں اگر ہوں اور آپس میں جڑی ہوئی نہ ہوں، الگ الگ ہوں، تو وہ قصہ نہیں ہوگا. اگر ہماری چند باتیں آپس میں متصل ہوں، شروع ہو جائے انسان بچپن سے اپنے بڑھاپے تک کے قصے بیان کرنا، اپنا بیان کرنا کہ میں نے کیا کیا، تو اسے کہیں گے قصہ. بس ہم بیان کریں گے ان کی جوانی، بلوغت سے لے کے ان کے بڑھاپے تک کا حال بیان کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، بس وہ متصل باتیں، ان کی بلوغت سے لے کے ان کے بڑھاپے تک.
ان کے موت کے وقت تک، ان کے موت کے وقت تک، بعلم، اپنے علم سے. بس اللہ قصہ بیان کرنے والا ہوگا، کیوں؟ وہ اللہ جو ہماری کلیات سے بھی باخبر ہے، ہماری جزیات سے بھی باخبر. بس علم سے مراد علیم اور خبیر، علیم اور خبیر ہے. بس ہم بیان کریں گے ان کے بلوغت سے لے کے ان کے بڑھاپے کے سارے قصے، مرنے تک کے سارے قصے، بعلم، یعنی بے علم اور آگاہی کے ساتھ، علم و خبر کے ساتھ، باخبر ہونے کے ساتھ کہ ہم باخبر ہیں، ہم ان کی جزیات کو بھی جانتے ہیں، ان کی کلیات کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک. وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں ہیں. جیسے سورہ قیامت میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 13 میں آیا تھا کہ یوم ینبأ یومئذ بما قدم و اخر. بما قدم اور اخر کا ہم نے کیا تفسیر کی تھی؟ جوانی اور بڑھاپا. یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ. بس اس سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہاں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْكُمْ، ان کی بلوغت سے لے کے ان کے بڑھاپے تک کے سارے قصے ہم متصل طور پہ بیان کریں گے، متصل طور پہ بیان کریں گے. وما کننا غائبین، ہمارے لیے کوئی علم غیب ہوگا، تم لوگوں کے لیے غیب علم، لیکن اللہ کے لیے کوئی علم غیب نہیں ہے. وما کننا غائبین، ہم سے ان کے اعمال کبھی غائب نہیں ہیں، چاہے وہ ان کے اعمال ظاہری ہوں یا باطنی. سب کچھ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید، خدا ہر چیز پر کیا ہے؟ شاہد ہے، گواہ ہے. ٹھیک. بس فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. والوزن، اگر تم انڈوں کا وزن کرتے ہو عدد کے ذریعے، عدد کے ذریعے وزن کرتے ہو. انڈوں کا وزن کیسے ہوتا ہے؟ عدد کرنے کے ذریعے. اور سیب کا وزن کرتے ہو کلو کے ذریعے، کلو کے ذریعے تم سیب کا وزن کرتے ہو. تمہارے اعمال اور عقیدے کا وزن قیامت میں حق سے ہوگا. حق پر اگر پورے اترے تو وزنی ہوں گے تمہارے اعمال، اگر حق پر پورے نہیں اترے تو تمہارے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. افئدتہم ہواء اعمالہم کسراب، اڑتی ہوئی خاک ہوگی ہباء منصورا. بس یہ ہمارے اعمال کا وزن. کون سے اعمال کا وزن؟ اعمال صالحہ کا وزن. ہمارے اعمال کا وزن حق کے اعتبار سے ہوگا. کس کے اعتبار سے ہوگا؟ میزان اور ترازو کیا ہوگا؟ حق ہوگا، اس میں تلیں گے. اگر اعمال صالحہ ہیں تو وزن ہوگا. کیا کہا قرآن نے؟ ذرا دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 نے یہ کہا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر ان کا نیک عمل رائی کی دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اسے لائیں گے، کیونکہ اس کا بھی وزن ہوگا. اس کا بھی کیا ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر اگر انسان نیک کام کرے، ایک نیک بات کرے، اور ایک نیک بات سوچے تو اس کا وزن ہے. اس کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا. اور وزن بھی خلوص، معرفت اور رضا کے اعتبار سے ہوگا. وہ وزن بھی اس اعتبار سے ہوگا. بس اگر تم انڈوں کا وزن کرنا چاہتے ہو تو عدد کے ذریعے کرو گے، اور اگر تم سیب کا وزن کرنا چاہتے ہو تو کلو کے اعتبار سے کرو گے. اگر تم زمین کا وزن کرتے ہو تو کس لحاظ سے کرو گے؟ وہ ایک خاص پیمانے کے تحت کیا جاتا ہے کہ جس میں مربع وغیرہ وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مرلہ ہے یا کیا ہے. ٹھیک. لیکن تمہارے اعمال اور عقائد کا وزن حق سے ہوگا، حق سے ہوگا. اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہم نے کہا کہ اعمال باطل کا وزن نہیں ہوگا، برے عقیدوں کا وزن نہیں ہوگا، کس اعتبار سے؟ حق ترازو کے اعتبار سے. وگرنہ ہم برے ترازو کو رکھیں تو وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وزن کے تحت تو وہ درکات میں جائیں گے، وہ پستیوں میں جائیں گے، جہنم کے نچلے تر طبقے میں جائیں گے.
کوئی سکر میں جائے گا، کوئی ویل میں جائے گا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ان کے اعمال ہوا منصورہ ہوں گے، کسراب ہوں گے، یا افئدتہم ہواؤن ہوں گے، تو وہ حق ترازو کے اعتبار سے ہے. اگر باطل ترازو رکھیں گے تو وزن ہوگا، اور اس اعتبار سے جہنم کے طبقات ہیں، جہنم کے درکات ہیں. ہم نے کہا جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے کیا ہیں؟ درکات ہیں. تو درکات کے اعتبار سے بس باطل ترازو بھی ہے اور حق ترازو بھی ہے. یہاں قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ حق ترازو. دیکھیے گا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن، قیامت کے دن وزن حق کے اعتبار سے ہوگا، حق کے اعتبار سے ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے اعمال کا وزن، عقائد کا وزن، جس کے اعمال اور عقائد کا وزن بھاری ہوگا. کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر نیک بات ہو تو اس کا بھی وزن ہوگا، اس کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے اعمال کا وزن ہوگا، حق کے اعتبار سے وزن ہوگا، عقائد کا وزن حق کے اعتبار سے ہوگا، فاولئک هم المفلحون، فلاح پائیں گے یہ لوگ. یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی بلندیوں تک پہنچنے والے ہیں. فلاح یعنی کامیابی بلندی کے ساتھ. کامیابی کس کے ساتھ؟ بلندی کے ساتھ. بس وہی لوگ فلاح پائیں گے. بس اہم ترین انذار آپ دیکھیں کہ شروع میں آیا، اگر آپ کو یاد ہے آیت نمبر 2، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ. اہم ترین انذار قیامت کے بارے میں. یہاں قیامت کو یاد دلایا جا رہا ہے، معاد کو یاد دلایا جا رہا ہے. جدی ترین، اہم ترین مسئلہ ہماری زندگی کا قیامت ہے. یہ قیامت کے بارے میں، معاد کے، بس خدا کہہ رہا ہے کہ معاد کے منکر جو لوگ کہتے تھے کہ اعمال، عقائد گندم اور جو کی مانند ہیں، گندم اور جو کی مانند ہیں. جو ہی دنیا ختم ہوگی، جس طرح گندم اور جو ختم ہو جاتی ہے، اعمال بھی ختم ہو جائیں گے. خدا کہہ رہا نہیں، یہ اعمال اور عقائد گندم اور جو کی مانند نہیں، یہ اعمال ہمیشہ رہیں گے. کل تم مہمان اعمال کے بنو گے، کل تم مہمان اپنے عقیدے کے بنو گے، اپنے عقیدے کے بنو گے. بس ان کا وزن ہوگا. ان کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا. ایک تو صدر سورہ میں انذار کیا گیا، پھر آگے آ کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہم ترین انذار قیامت کے حوالے سے، معاد کے حوالے سے اہم ترین انذار یہ. ٹھیک ایک چیز. دوسرا، وہ معاد کے منکر کہتے تھے کہ اعمال اور عقائد کی بھی حیثیت گندم اور جو کی مانند، کہ جو ہی دنیا ختم تو گندم اور جو ختم، اعمال بھی ختم، عقائد بھی ختم. خدا کہہ رہا ہے نہیں، والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال باقی ہوں گے تمہارے. تم مہمان کس کے ہوگے؟ اپنے اعمال کے. بس یہ نقطہ اہم یاد رہے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کا وزن حق کے اعتبار سے ہلکا ہوگا، نہ ہوگا، یہ حق کے اعتبار سے، وگرنہ باطل کے اعتبار سے برے اعمال اور برے عقائد کا وزن ہے. ابھی ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ حق کے اعتبار. ومن خفت موازینہ، بس جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، اڑتی ہوئی خاک کی مانند ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم. ٹھیک ہے نا، بچے رویا ردی والے کے پاس، جو وہ لویا ردی جو کہتے ہیں، اس کے پاس لے جاتے ہیں بیچارے. وزن ان کا کافی نکلتا ہے، لیکن پیسے ادھر یہ ہے کہ وزن ہی نہیں ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ وزن ہی نہیں ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ لویا ردی والا کام نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ وزن ہی نہیں ہوگا. اعمال جہاں بھی اللہ کی قربت، امام کی معرفت نہ ہو، یعنی امام سے مراد رسول اور امام کی معرفت ہے، وہاں معاملہ خراب. وہاں وہ وزن کیا ہوتا جائے گا؟ ہلکا ہوتا جائے گا. ہلکا یعنی اس کا وزن اس ترازو میں ہوگا ہی نہیں. ٹھیک. ومن خفت موازینہ، جن کے اعمال کا وزن حق وزن کے اعتبار سے ہلکا ہوگا،
فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور یہی ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے، پوشیدہ کرتے تھے ہماری آیات کو۔ ہماری آیات کو کیا کرتے تھے؟ پوشیدہ کرتے تھے۔ ہماری آیات پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے، انکار کر کے ظلم کرتے تھے۔ واضح دلیل کا انکار کرنا بھی ظلم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بسا اوقات ظلم بے معنی عملی ہے، بسا اوقات ظلم بے معنی علمی ہے، بسا اوقات ظلم بے معنی ایمانی ہے۔ کبھی ایمان نہ لا کر برہان سمجھ آنا، کبھی برہان کو رد کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آئیں گی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز واضح ہوئی، وہ یہ ہے کہ حق عمل کا حق کے ترازو میں وزن کیا جائے گا، اور باطل اعمال کا وزن باطل ترازو میں کیا جائے گا۔ باطل اعمال کو باطل ترازو میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین، بس لگ رہا ہے کہ ان کا اعمال، باطل اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، کوئی یعنی تولا جائے گا ان کے اعمال کو، لیکن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔